اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ میاں طارق جاوید، چیئرمین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، آپ کو اپنے چینل پر آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رائے صاحب، اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، میں نے نام لیا تو آپ کی جو تنظیم ہے اس کا گلوبل، جو آپ کمیونٹی اپنا اوورسیز کمیونٹی گلوبل کہ آپ چیئرمین ہیں، میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی تنظیم کا تعارف کرا دیں۔ جی رائے صاحب، پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل 2019 میں اس کو ہم نے لانچ کیا تھا، اور الحمدللہ پچھلے 4 سال کی مسلسل محنت اور جدوجہد کے بعد اس وقت پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کی سب سے بڑی نیٹ ورکنگ جماعت بن چکی ہے، جس کی شاخیں چاروں بر اعظموں کے اندر ہیں۔ آپ چاہے افریقہ چلے جائیں، آپ چاہے جاپان کی طرف چلے جائیں، آپ چاہے امریکہ کی طرف چلے جائیں، آپ چاہے رشیا کی طرف چلے جائیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ چارے بر اعظموں کو ہم نے یکجا کر دیا ہے، اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھی کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ہماری تنظیم پچھلے ماشاءاللہ پچھلے 4 سال سے مسلسل کام کر رہی ہے، اور اب جب آپ کام کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر بے شمار چیزیں ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بنے ہیں، پاکستان کے اندر ان کے مسائل ہوں یا کلچرلی جن 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 ملکوں میں اوورسیز پاکستانی بستے ہیں، وہاں پہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں بڑے میلے بھی کیے ہیں، مینا بازار کیے ہیں۔ اس طرح جو کلچر کے ساتھ ہمارے یوتھ جو بچے ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج رکھا ہے۔ تو ہم یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، رشیا اور شمالی کوریا اور جاپان کی طرف بھی مسلسل ہم کام کر رہے ہیں۔ زبردست میاں صاحب، آپ نے دیکھا کبھی آپ دبئی میں دیکھا، کبھی جہاز پہ دیکھا، کبھی لانچ میں آپ کو دیکھا، کبھی امریکہ میں دیکھا، واشنگٹن میں دیکھا، ٹورنٹو میں دیکھا، تو پوری دنیا اور اس کے علاوہ پورا یورپ، پورا اسکینڈینیویا، آپ تنظیمات کے حوالے سے آپ جو اپنی جو اس کو، اب میاں صاحب آپ کی تنظیم پوری باڈی مکمل ہوگی پوری دنیا میں؟ جی الحمدللہ پوری دنیا میں تو نہیں ابھی آپ کہہ سکتے، لیکن 80+ کنٹریز کے اندر ہماری نیٹ ورکنگ موجود ہے۔ کہیں پہ ہمارے پورے چیپٹر ہیں، اور کہیں پہ ہمارے صرف اسپوک پرسن ہیں، جہاں پہ افریقہ کی کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ صرف سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی ہیں، بہت زیادہ پاکستانی نہیں ہیں۔ تو وہاں پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ چلے اپنی نمائندگی کے لیے ایک ہم جو ہے نا وہ اسپوک پرسن جو ہے نا وہ ہمارا وہاں پہ موجود۔ میاں صاحب، تنظیم مکمل ہوگی، ڈیفینیٹ چھوٹا ملک ہوتا ہے، اتنی بڑی، پھر جہاں چھوٹے ملک ہوتے ہیں وہاں تو جو ہے اسپوکس مین ہی ہوتا ہے۔ میاں صاحب، آپ نے جو ٹارگٹ جو ہے، آپ نے جو اپنا ذہن بنایا تھا تنظیم کو کھڑا کرنا ہے، اس کو محنت کرنی ہے، تو اب تو یہ چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا۔ باقی مزید ٹارگٹ ہیں آپ نے کرتے رہتے ہیں، سوشل ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کے کام بھی آپ کرتے ہیں، آپ کی تنظیم جو ہے وہ لوگوں کے کام بھی کرتی رہتی ہے، اور آپ نے کہا کسی کا کوئی مسئلہ ہے اوورسیز کا وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جی بالکل رائے صاحب، الحمدللہ میں نے آپ کو کہا نا کہ 4 سالوں میں ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے نا بیوروکریسی، سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر میں نے کام کیا ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری لمٹ کہاں تک ہے اور میں کہاں تک کسی کا کام کروا سکتا ہوں۔ سیاستدانوں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو ATM مشین کی طرح یوز کیا، جس میں سے میں بھی ایک ہوں۔ میں بھی اس کا ایک بڑا سرگرم رکن رہا ہوں، اور لیکن جب اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر یہ سیاستدان اپنی رخ چینج کر لیتے ہیں، نہ فون اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی جو اوورسیز پاکستانی اگر اس حالت تک ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کروا سکیں، تو وہ اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر وہاں پہ کام کروا سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی ایسی تنظیم پاکستان کے اندر مجھے نظر نہیں آئی سوائے سرکاری تنظیموں کے کہ جنہوں نے پاکستان میں لوگوں کے مسائل حل کروائے ہو۔ ہم نے 50 سے زیادہ لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر جو پچھلے 4 سالوں میں جو قبضے تھے وہ ہم نے چھڑوا کے دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وہاں کی تھانوں کے اندر اور وہاں کے یونیورسٹیوں کے اندر
ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی جہاں جہاں پہ بھی نمائندگی ہو سکتی تھی وہاں ہم نے کرائی. تھانوں میں خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 15 اضلاع کے جو ڈی پی او اور آر پی او ہیں. آپ نے پچھلی میری سوشل میڈیا کمپین بھی دیکھی ہوگی. میں جب پاکستان تھا تو تمام آئی جی صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے تمام ضلعوں میں خود گیا. میں جنوبی پنجاب بھی گیا, وہ کچے کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ڈاکو بڑے مشہور ہیں. حالانکہ مجھے منع کیا گیا تھا کہ وہاں آپ کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے, لیکن میں اس کے باوجود بھی گیا. اور ہم نے جہاں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی بیسڈ ہے اور پیچھے ان جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں ان علاقوں میں بھی ہم نے رسائی کی. اور ان ضلعوں میں ہم نے ڈی ایس پی لیگل, ایس پی لیگل, جن کے ان کے ضلعوں میں سے 15 سال 20 سال تبادلے نہیں ہوتے, وہ فوکل پرسن پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کو ملے ہیں. اور اس کا ہم نے گروپ بنایا ہے تمام ضلعوں کا. اب جس ضلع میں بھی تھانوں کے اندر اگر فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہمیں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہم فوری طور پہ ان جو ہمارے فوکل پرسن ہیں ان کے ساتھ رابطہ کروا کے, یا کسی اوورسیز پاکستانی کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی یا کوئی اوورسیز پاکستانی بے گناہ گرفتار ہے, تو وہ تھانوں کی حد تک ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے جس میں یہ ریلیف ہمیں ملا ہے. جی میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز ہے ہم اپنا خود ہی کوئی اچھا لیڈر نہیں چنتے, ہم سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب سیاستدان آتے ہیں ان کے کھانے پکاتے ہیں اور بس ان کو سیر وغیرہ بھی کراتے ہیں, اور اس کے بعد کھانوں کی باری نہیں آتی, صبح دوپہر شام ان کی عیاشی ہوتی ہے, وی آئی پی ان کو مفت میں جو ہے ٹریٹمنٹ ملتا ہے. جب کام کی باری آتی ہے تو جو لوکل تنظیمات ہوتی ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں وہ کرواتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ ایسا مجھے 30 سال سے زیادہ یورپ میں ہو گئے ہیں, ڈینمارک میں پچھلے 30 سال سے میں آباد ہوں. مجھے جو نا یہاں کا جو کلچر ہے نا, یہاں کی بات کروں تو میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارا کلچر ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے اندر. ہم ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ نون کو پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی بندہ نہیں ملتا تھا پوری دنیا سے جب وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی تھی. لیکن اب چونکہ وہ حکومت میں آئے ہیں تو اب آپ کو ان کے بڑے بڑے اجلاس بھی نظر آتے ہیں. آپ درجنوں ان کے غلام بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی غلاموں کی کمی نہیں ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی غلاموں کی کمی نہیں ہے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, پچھلے 30 سال میں نے جو ہے نا وہ میں نے سیاسی جماعتوں میں کام کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کیا, پی ٹی آئی میں کام کیا. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیاسی جماعتیں یورپ پوری دنیا کے اندر کوئی شاخ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ فلاحی تنظیمیں ہونی چاہیے, یہاں پہ لوکل پولیٹکس ہونی چاہیے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی پولیٹکس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے. اور یا آپ کو اگر آپ بہت بڑا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ پکڑ لیں. تعلیم کا شعبہ ہے, وہاں پہ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ بے شمار مسائل ہے. جو ایک بھی اگر آپ پکڑ لیں اور آپ اگر انسانوں کی خدمت کریں تو وہ راحت, وہ خوش نصیبی آپ کے مقدر میں نہیں آ سکتی جو سارا زندگی آپ یہ ان لیڈروں کی غلامی کرتے ہوئے آپ گزارتے ہیں. کھانے یہاں بھی ان کو کھلاتے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں. میں برملا کہتا ہوں, میں کبھی اس بات پہ شرمندہ اس نہیں میں ہوں. کوئی شک نہیں میاں صاحب, جب آپ پیپلز پارٹی میں رہے, لیڈرشپ کے ساتھ رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں ایکٹیو جب رول ادا کیا, آپ لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن جب سے آپ نے اپنی تنظیم کا کام کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے ایزی فیل کر رہے ہیں. میں بدقسمتی سے میں بھی اسی گروہ کا حصہ رہا ہوں. میں بھی انہی لوگوں میں سے رہا ہوں جو ان لیڈروں کی خدمت کرتے رہے ہیں, ان کو شاپنگ کرواتے رہے ہیں, ان کو بڑے بڑے ان کے بعد لے کے ان کو فنکشن کرواتے رہے ہیں. لیکن جو ایک اوورسیز پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے, اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہماری بالکل مدد نہیں کرتے. بالکل یہ اس وقت ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں, میں ڈینمارک ابھی آیا ہوں, آج مجھے 1 ویک سے زیادہ ہو گیا. میں نے آپ کا جو کمیونٹی فورم نے جو فنکشن کیا 25 دسمبر کا, جو پچھلے آپ 14-15 سال سے کر رہے ہیں, تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے وہ روایت جو آپ نے شروع کی تھی وہ آپ نے اسی طرح رکھی ہے. کہ آپ نے وہ بڑے بڑے وہ کھانوں کا انتظام نہیں کیا, وہ دیگیں نہیں پکائی, وہ نارمل مطلب ایک وہ پیزا تھا یا ایک چائے کا کپ تھا یا ایک سموسا تھا, اور اس پہ آپ نے
جتنے لیڈران تھے ان سب کو موقع دیا کہ آپ اپنی بات کریں اور پاکستانی بن کر رہے. میرا اور آپ کا ایجنڈا ایک ہے. دیکھیں ہمیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی ہم محتاج نہیں ہے کسی کے. میں جب بھی بولتا ہوں, جب بھی کوئی میری مخالفت کرتا ہے, جب بھی کوئی میری ٹانگیں کھینچتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میرا کام ان کی مخالفت کے جو ہے نا وہ منہ بند کرے گا, میرا کام بولے گا. اور میرا جب کام بولتا ہے تو پھر جتنے یہ مخالفین ہیں یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے. ڈنمارک میں بھی ابھی بھی لوگ وہی چدراہٹ کے سلسلوں میں چل رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا ایسی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے جو انسانیت کی خدمت کرتی ہیں. جو یہاں پہ دیکھیں نا, آپ ایک فنکشن کرتے ہیں, اگر آپ فنڈ ریزنگ لے لیں جیسے ہم بھی کرتے رہے ہیں, ہم اگر 50,000 کی فنڈ ریزنگ کرتے تو 30,000 کا بل دے دیتے ہیں. ٹھیک. شادی حالوں کا 30,000 کا بل دے دیتے ہیں. پھر وہ 20,000 جو ہم پاکستان بھیجتے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. وہ اس کی بجائے اگر ہم کوشش کریں کہ یہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ایجوکیشن میں کام کر سکیں, ہیلتھ میں کام کر سکیں, اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. میاں صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اب لوگ یہاں ڈنمارک سے ہٹتے جا رہے ہیں. جب سے زیادہ کمپین شروع ہو گئی, اویئرنیس ہوئی ہے کہ یہاں ڈنمارک کی سیاسی جماعتوں کی طرف آپ توجہ دیں, آپ کے مسائل یہاں پڑھیں, آپ کے بچوں کے مسائل یہاں پڑھیں, آپ اس ملک کی سیاست کریں. اب تو امبیسیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی سیاست کریں. اب تو سیاستدان جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں آ کر وہ بھی اب کہتے ہیں جی اس ملک کی آپ سیاست کریں, پاکستان کی سیاست کو چھوڑ دیں. تو میاں صاحب یہ چیز تو اب جو ہے کامیاب ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ اویئرنیس جو ہے نا راج صاحب, یہ جیسے میں کہتا ہوں پہلے ریاست پھر سیاست. چونکہ میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے ساری زندگی یہی کام کیا, مجھے آتا بھی یہی ہے. تو چونکہ میں پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جب میں یہاں آیا تھا, اور پاکستان میں بھی میں نے ایکٹیو رول ادا کیا, مارے کھائیں, جیلیں دیکھی, اور اس کے بعد یہاں آ کے پولیٹیکل اسٹے لیا ڈنمارک میں. میں واحد پاکستانی تھا جس نے پولیٹیکل اسٹے یعنی پارٹی کی بیس پہ میں یہاں پہ سیٹل ہوا تھا. میں نے ان کو صاحب یہاں آ کے بتایا تھا کہ میں سیاسی ورکر ہوں اور سیاسی کارکن ہوں, پاکستان سے میں آیا ہوں, یہ ان مصیبتوں سے گزرا ہوں, تو یہاں مجھے پولیٹیکل اسٹے لینا پڑا. لیکن یہاں پہ جب آ کے میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو ذاتیات کی جو باتیں, یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ کوئی گجر بھی ہے, کوئی راجا بھی ہے, کوئی ایرانی بھی ہے. تو یہاں آ کے مجھے, ورنہ پاکستان میں کالج میں ہم پڑھتے تھے تو یہی پتا تھا کہ میرا نام طارق جاوید ہے اور آپ کا نام راجا غفور ہے, اور ہم دوست ہیں, اور ایکول ہم نے کبھی ذات پہ پاکستان کے اندر ذات برادری کے اوپر بات نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے. یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ ذاتیں بھی ہیں, کوئی بہت بڑا چودھری ہے, کوئی بہت اس سے چھوٹا چودھری ہے, اور وہ جو بڑا اور چھوٹا چودھری ہے وہ اپنے سے چھوٹے کو وہ کمی سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رعایا ہے. تو یہ ایجوکیشن ہمیں دینی ہے لوگوں کو کہ انسان سب برابر ہے, اور ہمیں سیاسی جماعتوں سے لوگوں کو جو ہے نا وہ دور کرنا ہے. دور اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے مسائل یہاں پہ ہیں, ہمارے بچے یہاں پہ ہیں. اچھا, ہم اگر بدقسمتی سے تھوڑے پیسے جوڑ کر جب اپنی فیملیز کے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں, بہنوں کی شادیاں کر لیتے ہیں, بھائیوں کو سیٹل کرا لیتے ہیں, تو پھر ہم اپنے لیے وہاں پہ گھر بناتے ہیں یا کوئی زمین کا ٹوٹا خریدتے ہیں, تو اس پہ وہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ کوئی قبضہ چھڑانے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے میری یہ اویئرنیس بڑی ضروری ہے کہ ہمیں ایسی تنظیموں کا ساتھ دینا چاہیے جو وہاں پہ آ کے آپ کے حقیقی مسائل جو آپ کے حل کرا سکے, جو آپ کی آواز اٹھا سکے. اگر آپ کی آواز نہیں اٹھا سکیں گے, آپ کے مسائل نہیں, تو یہاں روٹیاں, یہاں پہ کھانے کا, یہاں پہ تصویریں تروانے کا مجھے کیا فائدہ ہوا ہے؟ مجھے عمران خان کے ساتھ تصویریں تروانے کا مجھے کیا فائدہ ہوا ہے؟ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تصویریں تروانے کا مجھے تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جا کے وہاں پر اپنے ڈنمارک کے ایک شہری حاجی نور سین کی جو پچھلے 3 سال سے جو گاڑی برآمد نہیں ہو رہی تھی وہ میں نے برآمد کروا کے دی, میری تنظیم نے برآمد کروا کے دی. آئی جی صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ رکھوائی. مجھے تو یہ فائدہ ہوا کہ میں نے جب جا کے دبئی کے میرے دوست جو جن کے گھروں پہ قبضے ہوئے تھے وہ قبضے چھڑوا کے دیے. مجھے بتا دیجئے, یہ جو یہاں پہ لیڈران آتے ہیں ان کے ساتھ تصویروں کا کوئی فائدہ اگر آپ کو ہے یا مجھے ہے تو پلیز
میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میرے پاس ہزاروں تصویریں پڑی ہوئی ہیں جن میں میں بڑا نمایاں ہوں، لیکن میں اب وہ پچھلے 4 سالوں سے وہ تصویریں بھی شیئر نہیں کرتا. بالکل آپ میں نے وجہ فرمایا میاں صاحب، یہ سوشل میڈیا جب سے تگڑا ہوا ہے، مضبوط ہو گیا ہے، اب سوشل میڈیا کو جو ہے وہ دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ بہت سارے باعزت سیاستدان جو تھے، سیاست کرتے تھے یا بڑے بڑے لیڈر ہیں، اب جو کچھ بڑے لیڈروں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں دیکھ کر لیڈران سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ سر دیکھیں، سوشل میڈیا کا جو اس وقت یہ ایک ہتھیار کے طور پہ اس وقت ایک جماعت اس کو استعمال کر رہی ہے، اور کل کو جب دوسری جماعت کے پاس اتنی پاور سوشل میڈیا کی آئے گی، وہ بھی ایسے ہی کرے گی. اس کے فائدے بھی ہیں. آپ نے دیکھا جب کرونا وائرس آیا تھا تو دنیا سٹک ہو گئی تھی، اور اس وقت ہم کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ میں اور آپ اس طرح بیٹھ کے آمنے سامنے گھر سے بیٹھ کے ہم بات کر سکیں گے. کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کی زوم میٹنگز جو ہے نا، جہاں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، ٹکٹیں خرچ کر کے سی او کو، مینیجروں کو یا ٹریننگ سٹاف کو بھیجا جاتا تھا وہاں، اب یہ سارا کام آن لائن ہو رہا ہے. اور ہم کمپیوٹر کے ذریعے بیٹھ کے ہم اپنی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہم اپنے کام بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنی شاپنگ بھی اب زیادہ ہم آن لائن کرتے ہیں. اس کا یہ ایک مثبت پہلو تھا، اور اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے ابھی سوشل میڈیا نے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنایا کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو سکیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں شاید جنہوں نے یہ ادارے بنائے ہیں وہ کوئی ایسا میکنزم بھی بنائیں گے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے والوں کو کٹہرے میں لایا جا سکے، پکڑا جا سکے. اب دیکھیں نا، پاکستان آرمی کو آپ لے لیں تو پاکستان آرمی کے خلاف ایک عجیب و غریب کمپین پوری دنیا سے چلائی جائے، جس کی فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، جس کی فنڈنگ اسرائیل کر رہا ہے، جس کی فنڈنگ افغانستان کر رہا ہے. لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ہم ان کے پروپوگنڈے میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھیں تو، اگر ایز اے طالب علم دیکھیں تو پھر آزادی کی قیمت تو پھر آپ فلسطین والوں سے بھی پوچھیں، آپ ابھی شام والوں سے پوچھیں، آپ لیبیا سے پوچھیں. لیبیا میں اب کوئی 5 قسم کی حکومتیں ہیں 5 شہروں میں. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا نہیں سکتے بغیر بتا دیے ہوئے. تو پاکستان آرمی کی ایسے ہی ہے. میں تو میرا یہ بڑا جو اس چیز پہ یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، آرمی بالکل ہے وجہ تو پاکستان ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو آرمی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد پاکستان، ایران، چائنا، افغانستان، اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے دوست نہیں بنائے، ہم نے بدقسمتی سب کو اپنا دشمن بنا لیا. آج چائنا ہم سے ناراض ہے، آج افغانستان ہم سے نفرت کرتا ہے، آج ایران ہمارے ساتھ نفرت کرتا ہے، آج انڈین ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں. وہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ صرف انڈیا کے ساتھ ہماری آرمی کو لڑنا پڑتا تھا، لیکن آج ہماری آرمی کو اندرونی، بیرونی اور انٹرنیشنلی ہر محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے. اور وہ اپنا، کیونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ان کا ان کی جو حد ہے اس حد کے اندر ان کو رہنا چاہیے. لیکن جہاں پاکستان کی سلامتی کا ذکر آئے گا، جہاں پہ پاکستان کو بچانے کا ذکر آئے گا، تو وہاں پر آرمی کا ذکر بھی لازمی آئے گا. اس لیے ہم سب کو مل کر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے نہ پاکستان کو شام بننے دینا ہے، نہ پاکستان کو فلسطین بننے دینا ہے، نہ پاکستان کو افغانستان بننے دینا ہے. جی میاں صاحب، آپ دیکھا آپ نے شہداء کی گئے، قبروں پہ گئے، آپ نے پھولوں کی چادریں بھی چڑھائیں، گلدستے بھی چڑھائے، بوکٹ بھی آپ نے رکھے. میں نے بھی جی یہ قبرستان دیکھے ہیں. جب چلے میں ذکر کر، میرا بانجا شہید ہوا کہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، جہاں جنرل حمید صاحب کی قبر ہے اس کے بالکل نزدیک ہی ہے. تو میں جب اس دفعہ گیا دعا مانگنے کے لیے گیا، تو میں نے وہ جگہ دیکھی تو کئی شہداء کی قبریں اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ مجھے وہ قبر ڈھونڈنے میں بھی مجھے ٹائم لگا کہ اتنے جی زیادہ فوجی شہید جو ہیں مزید ہو چکے ہیں. تو جب یہ ایک شہید نہیں ہوتا، اس کا پورا خاندان سروائیو کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ابھی آپ یہ فگر جو ابھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، 839 839 جو ہمارے شہداء ہیں وہ اس سال میں شہید ہوئے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کے خاندان، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیویاں، وہ بچے جنہوں نے اپنا باپ کھویا ہے، جنہوں نے اپنا بھائی کھویا ہے، جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی.
اور ہم ایک سیاست کو بچانے کے لیے ہم ریاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ہم ان فوجیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، ہم ان فوجیوں کو جو ہے نا وہ ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے دن سے پتا ہے کہ جب بھی یہ پاکستان میں تبدیلی آئی ہے، میرا تعلق ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن میرا تعلق اس حد تک ہے کہ میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے پاکستان ہے میرے لیے، اس کے بعد جو ہے نا میرے لیے کوئی سیاسی جماعت ہے۔ لیڈر ہوں گے، سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو کہاں سیاست کریں گے؟ فلسطین میں کریں گے، اسرائیل میں کریں گے، کشمیر میں جائیں گے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے راج صاحب، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کو آپ نے دیکھا، یہ بیچارے جتنی ڈیپلی یا گراؤنڈ روٹس پہ آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو مجھے باریکیوں کا پتہ ہے، کتنی باریکیاں کیا ہو رہا ہے۔ ترقی دیکھیں وہ سارے فوج کے دور میں، یہ سیاستدان سارے کتنے، میاں صاحب آپ کی یاد میں ہے کتنے سیاستدان شہید ہوئے ہیں، یا کتنے ان کے بچے شہید ہوئے، یا کتنے وزراء کے بچے شہید ہوئے ہیں؟ مجھے میرے علم کے مطابق تو بھٹو خاندان کے علاوہ میں نے کوئی پاکستان میں شہادت نہیں دیکھی۔ کسی مشیر وزیر کا بچہ نہ کبھی جہاد میں گیا ہے، نہ کبھی جلسے جلوسوں میں گیا ہے، نہ اس نے ہماری طرح جیلیں دیکھی ہیں، نہ مارے کھائی ہیں۔ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، باپ وزیر بن گیا ہے، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، تو وہ حکومت کے تمام وسائل ان کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ان کے سیف بچے؟ سیف ہینڈز میں ہیں۔ سیم ہیمن میں ہے نا، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قربانیاں کون دے رہا ہے؟ قربانیاں تو آپ کے بچے اور میرے بہن بھائی اور آپ کے بہن بھائی دے رہے ہیں۔ قربانیاں تو عام پاکستانی دے رہا ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ملک کی محبت میں ہم ان لوگوں کو جو ہے نا ان کی جیبیں بھی بھرتے ہیں، ان کو شاپنگ کرواتے ہیں، ان کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، ان کو کھانے، اور اینڈ کے اوپر ان کے بیگ بھر کے بھی دیتے ہیں۔ آپ کو بھی علم ہے کہ جو سیاستدان یہاں پہ آتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، جو بدقسمتی سے ہمارے دوست پوری کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں چلے، نام نہ لیں آپ، جو نام نہ لیں۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو یہ احساس نہیں آتا کہ ہم کون سی ڈیمانڈ ان کی پوری کرنے لگے ہیں۔ راج صاحب، میں آپ کو حلفن آج ایک بتانے لگا ہوں کہ میں نے جو نا اپنی ساری زندگی 40 سال میں میرے پاس جب بھی ایسا کوئی سیاستدان، ایسا کوئی لیڈر آیا، جب اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی ڈیمانڈ کی، تو میں نے اس کو فوری طور پر جواب دیا۔ میں نے اسے کبھی جو نا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کہا کہ میں آپ کو اچھا کھانا کھلا سکتا ہوں، میں آپ کے لیے اچھی گیدرنگ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے آپ کو سوٹ اچھا لے کے دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ بدقسمتی سے یہ ہمارے سیاستدان ہمارے بھائیوں سے یہ کام بھی کرواتے ہیں، اور یہ بڑے فخر سے چھپ کے کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ پھر وہی بات کروں گا کہ اویئرنیس، اگر ہم اور آپ جیسے لوگ میدان میں نکلیں، یوتھ یہاں کی جو بچے ہیں جو پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں ہمیں کلچرلی شو کرنے چاہیے، کلچرلی ہمیں پاکستان کا کلچر متعارف کرانا چاہیے، بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے دادا، ماں باپ، نانا نانی، ہم کیسے رسپیکٹ کرتے تھے ان کی؟ مجھے بے بتائیں شک۔ کہ ہمارے بچے یہاں پہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری اس طرح؟ وہ ایک آزاد معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، آزاد سوچ رکھتے ہیں، لیکن ان کو اویئرنیس اس طرف لانے کے لیے ہمیں ان کو اس میاں کلچر صاحب سے متعارف لیڈرشپ کو کرانا پڑتا دیکھیں نا، تو لیڈرشپ کو دیکھیں تو لیڈرشپ زیادہ تر رہتی ہی باہر ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کو دیکھیں، جو بات کرتے ہیں انصاف کی، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ بلاول جو بھٹو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحب پڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، چلے انہوں نے تو دیکھا، کل ان کی برسی پہ دیکھا ساری سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھی، لوکل سوسائٹیز بھی موجود تھی۔ اس کا مطلب جب لیڈر کو کوئی نہ کوئی کہیں ان کی اچھائی جو ان کے سامنے آتی ہے، تو اس کے لیے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب یہ جو دو ابھی جو ہمارے ایک عمران خان صاحب ہیں اور بلاول بھٹو ہیں، یہ تو دونوں ایک ہی برطانیہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے تو ہماری جو ہے وہ کیا نا ادب کے لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے بڑی توقعات وابستہ تھی لوگوں کی، لیکن وہ جو ہمیں جو دکھائی جا رہی ہے، بدتمیزی بتائی جا رہی ہے، فوج کو گالی نکال رہے ہیں، اداروں کو گالی نکال رہے ہیں، تو جن کی قربانی اس فیملی کو دیکھے میاں صاحب ان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے سر۔ بدقسمتی سے ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو بھی جو ہے نا اپنی سیاست کا رویہ چینج کرنا چاہیے۔
ان کو بھی سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کوئی ایک اکیلی جماعت چلانے کی آج پوزیشن میں نہیں ہے. سب کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. پاکستان کو اگر اس مشکل سے نکالنا ہے تو سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. اگر آپ کہیں نا میں اکیلا اڑان بھر جاؤں اور باقی سب چور ہیں اور صرف میں صحیح ہوں, تو ایسے نہیں چلے گا سسٹم. اس لیے پاکستان کو چلانے کے لیے تمام لوگوں کو ایک دفعہ سر جوڑنے پڑیں گے اور سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. اور بالکل یہ آپ جو نے لوگ جن کی آپ نے ذکر کیا نا, یہ بلاول صاحب کا اور خان صاحب کا, ان سے ہماری توقعات اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ باہر کی جمہوریت کو ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. باہر کی جمہوریت میں یہ لوگ رہے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہاں پہ ایک جانور کی, ایک کتے کی, ایک بلی کی جان کی کیا اہمیت ہے. آج پاکستان میں یہ جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے, جو سیاسی ورکر جیلوں میں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر لیڈرشپ ان کے بارے میں سوچے, ان کی فیملیز کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کے یہ ساتھ صاحب کیا ہو. بتائیں, ایک ذرا آپ کے پاس پتہ ہوگا, آپ اندر کی خبر ہوگی, یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا, اس سے حقیقت ہے یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے. اب جو سزائیں ہوئی ہیں, جو ان کو سب کو, کسی کو 5 سال, کسی کو 10 سال, کسی کو 2 سال سزا ہوئی ہیں, تو کیا یہ جس طرح ISPR والوں نے اپنا میڈیا میں بھی بیان دیا ہے, کیا ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دی ہیں, خود کروا کے اپنے لوگوں کو دی ہیں؟ سر 9 مئی کا تو ہم نے پہلے دن ہی مذمت کی تھی, اور عمران خان صاحب نے بھی مذمت کی تھی 9 مئی کی. تو اگر یہ کہا جائے نا کہ 9 مئی عمران خان نے کیا ہے یا کسی سیاسی جماعت نے کیا ہے, تو میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. 9 مئی سر کچھ ایسے عناصر جو اپنے آپ کو طول دینا چاہتے تھے, اپنی ملازمت کو طول دینا چاہتے تھے, جو پاکستان پہ حکمرانی کرنا چاہتے تھے, ریٹائر جنرل فیض حمید کی جیسے میں بات کروں, میرا پورا جو نشانہ ہے یا میرا پورا جو میری سوچ ہے, وہ ایک بندے کے اوپر آ کے ٹھہرتی ہے کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی پلاننگ جاری رکھی اور فوج کے اندر اس نے انتشار ڈالنے کی کوشش کی. اور آج یہ جو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ سب میں آپ کو بتا دوں, یہ سارے لوگ ہائی کورٹ سے جا کے بری ہو جائیں گے. یہ سب لوگ جب سول کورٹوں میں جائیں گے یہ بری ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے سفر تو کیا ہے نا, ان کی فیملیز نے سفر نہیں کیا. 10,000 سے زیادہ جو فیملیز ہیں ان کے گھر توڑے گئے ہیں. وہاں کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے. وہاں بے گناہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں, بے گناہ لوگ کسی بھی پارٹی سے ہوں, اس کی مذمت کرنی چاہیے. ہم جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ فوج بہت زبردست کام کرتی ہے, ہم فوج کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, تو وہاں پہ ایک بے گناہ کو بھی اگر جیل میں ڈالا جائے تو میں اس کی بھی مذمت کروں گا. میں اسے بھی کہوں گا کہ اس کو انصاف دیا جائے, اس کو کٹہرے میں لایا جائے. اگر اس نے جو جرم کیا ہے اس جرم کو ثابت کیا جائے. سول کورٹ ہے, عدالتیں ہیں, عدالتوں میں بھیجیں ان کو, ان کے فیصلے کرائیں. ملٹری کورٹ سے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی روایت پاکستان میں ڈالی گئی ہے کہ ملٹری کورٹ سے لوگوں کو سزائیں دی جائیں, اور ایک جمہوری معاشرہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو نہیں مانے گی. یہ سب باتیں اپنے مسائل کی طرف اور سیز کی طرف, آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میاں صاحب PIA بند ہو گئی تھی, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس کے کیا اسباب تھے. اب ماشاءاللہ یورپ میں جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے. ڈنمارک بڑا پرانا اسٹیشن ہے, سب سے پہلے جو ہے یہیں PIA ہے, یہیں جو دفتر کھلا, امبیسی کھلی, سب کچھ ہوا. سب سے پہلے لیڈنگ پوزیشن میں کوپن ڈنمارک والے لوگ تھے. اور آج جب PIA جو خبریں آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے فرانس جا رہی ہے, اس کے بعد خبریں ہیں کہ وہ جو ہے اوسلو جائے گی, تو ڈنمارک کو بھی کہیں واری آ جائے گی. انشاءاللہ بھائی صاحب, میں ابھی جلدی پاکستان جا رہا ہوں اور میں PI کی مینجمنٹ سے میں جا کے ملوں گا, میٹنگ کروں گا. اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے, آپ کو یاد ہے ہم نے مل کے تو ڈیو نیشنلٹی پہ کام کیا تھا, کوئی شک نہیں. ہم نے اس میں کامیابی ہمیں ملی. اور PIA ایک بد قسمت اور بد نصیب انسان کے, وہ جو غلام سرور تھا, کتنا لعنتی انسان تھا, جس کے ایک بیان کی وجہ سے ہم سب اوورسیز پاکستانی کو سفر کرنا پڑا. اور میاں صاحب انہوں نے تو بیان دیا, لیکن جو اس وقت ان کے جو لیڈر تھے, وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. انہوں نے تو بیان, وزیر تھا, وزیر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ سر وہ دیکھیں, کوئی وزیر کنٹرول میں تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. خان صاحب کے کنٹرول میں تھا کوئی وزیر؟ باجوہ صاحب کی ڈیمانڈ پہ وزیر بنائے جاتے تھے, باجوہ صاحب کی ڈیمانڈ پہ وزیر اتارے جاتے تھے. خان صاحب نے جو 3.5 سال کام کیا پاکستان میں, اچھا کام کیا. بہت سارے پروجیکٹ میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھے کام کیے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت اچھے کام کیے. اس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی بہت اچھے کام کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہواری ہیں, جو ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, یا وہ جو پیرا شوٹر ان کو
ان کی رسائی جینون ورکر تک نہیں رہنے دیتے. نہیں وہ ہوتا. لوگ ان کو ورگلاتے ہیں, وہ لوگ ان سے غلط چیزیں کرواتے ہیں. غلام سرور کو میں اس لیے میں نفرت کرتا ہوں اس شخص سے کہ اس کی وجہ سے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی کی فیملیز کو سفر کرنا پڑا. اور اس نے یہ جو ایک بیان دیا تھا, اس بیان سے ہمیں ایک بہت بڑا نقصان ہماری ایئر لائن کو اٹھانا پڑا ہے. جہاں تک ناروے اور ڈینمارک کا جو ہمارا روٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بحال ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ وہی روٹ بنے گا, ناروے ڈینمارک ناروے, آتے ہوئے وہ ادھر رکیں گے, جاتے ہوئے ہم ادھر رکیں گے, اور یہ اسٹیشن ہم بحال کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں صاحب آخر میں یہاں اپنے ملاقات کی ہوگی, آپ جانتے ہوں گے, کل میں نے دیکھا تھا آپ سابقہ پارلیمنٹیرین سے باتیں کر رہے تھے ایک حال میں جب سب اکٹھے تھے, تو کیا آپ نے پایا سیاسی طور پہ کہ آنے والا جو الیکشن ہے, کمیونز کا الیکشن ہے, وہ پارلیمنٹیرین بھی رہے اور پارٹی کے ایک لیڈر بھی ہیں؟ جی, آپ سکندر کی بات کریں. جی, ملک سکندر صدیق کی بات کر رہا ہوں. جی, ملک سکندر صدیق جو ہے نا, وہ ینگ لیڈر ہے, اور وہ ایک ویژن رکھتا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ MNA رہا ہے, اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ کوئی پاکستانی, میں تو چاہتا ہوں کہ 2-3 پاکستانی جائیں, اور ہمیں اس کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے سیاستدانوں کو. اور یہاں کے جو ہمارے پرانے جتنے ہمارے لیڈران ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے ان جیسے بچوں کو آگے لانا چاہیے, ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور میری بڑی زبردست سکندر کے ساتھ میٹنگ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سکندر کی آنے والے الیکشن میں بھرپور ہر طریقے سے جو ہے اس کی سپورٹ کریں گے اور مدد کریں گے جہاں تک ہو سکے گا. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں ہمارے پاس 1 منٹ ہے, کوئی آپ میسج دینا چاہیں قوم کو؟ بہت شکریہ. ہم نے اپنی ساری بات کر لی ہے. صرف میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے ممبر بنیے. آپ کو کوئی اگر مسائل ہیں تو ہم آپ کے مسائل حل کرنے کی سخت بھی رکھتے ہیں, قوت بھی رکھتے ہیں, اور ہمارے تعلق بھی ہیں. اس لیے آپ ہماری ویب سائٹ ہے www.poc.com.pk, اس کے اوپر ہمارے ممبر بنے. ہمارا ہیڈ آفس لاہور میں ہے, اور پوری دنیا میں ہماری شاخیں ہیں. تو آپ ممبر بنیں گے تو ہم آپ کے کام کریں گے. اگر آپ ممبر نہیں ہوں گے تو پھر ہم پہلے ترجیح جو ہے نا وہ اپنے ممبرز کو دیتے ہیں. بالکل بجافر. میاں صاحب ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں, بلکہ آپ کے ساتھ مل کے لگاتے ہیں, ہم بھی لگاتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. ریاست زندہ باد. زندہ باد. ناظرین, یہ تھے ہمارے مہمان جو اوورسیز گلوبل کے تھے, میاں طارق جاوید صاحب. انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.